اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، درس سے تفسیر قرآن کریم، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے والی آیات میں پیغمبر گرامی اسلام پر لگائے جانے والے مختلف الزامات کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اس آیت میں پیغمبر گرامی اسلام کو جو اپنی امت سے قرآن کے متعلق شکایت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب کس طرح قرآن کے متعلق اپنی امت کی بے اعتنائی اور بے پرواہی کی شکایت کریں گے۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کیا، خداوندہ میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ محترم ناظرین، یہاں پر مفسرین کے دو نظریات ہیں۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام روز محشر میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے متعلق شکایت کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی قرآن سے دوری اختیار کرنے والوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا ہے۔ مہجوریت قرآن یعنی قرآن سے دوری اختیار کرنا، چاہے یہ دوری بدن کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو۔ بدن کے اعتبار سے یعنی قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنا، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کے مطالب میں تدبر، تفکر، تعقل نہ کرنا، اور قرآن کی عملی دوری سے مراد یہ ہے کہ انسان قرآن کو تو پڑھے، قرآن کو تو حفظ کرے، لیکن قرآن پر عمل پیرا نہ ہو۔ آج ہم میں سے ہر انسان اپنے متعلق بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کس قدر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کو سیکھنے اور اپنے بچوں کو سکھانے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کس لیے، کس عنوان سے پڑھتے ہیں، کس نظریے کے تحت پڑھتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں قرآن کو جو پڑھا جاتا ہے یا تو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یا مریض کو شفا دینے کے لیے۔ بے شک قرآن پڑھنے سے مردوں کو ثواب ملتا ہے، مریضوں کو شفا ملتی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن خلق ہوا ہے دلوں کو جلا بخشنے کے لیے۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اپنے دلوں کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے قلب کو نور الہی سے منور کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن کا احترام تو بہت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سر سے اوپر رکھا جائے، اگر خدا نخواستہ کوئی قرآن کو نیچے رکھ دے تو ہم اس کو قرآن کی توہین سمجھتے ہیں، اور بے شک یہ توہین سمجھنی چاہیے اور قرآن کا احترام کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم قرآن کے اصولوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن نے جو ہمیں طرز زندگی عطا کیا ہے، قرآن نے جو ہمیں طرز زندگی بتایا ہے، ہم کیا وہی طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے دشمنوں کا راستہ تو نہیں اپنایا ہوا؟ کیا ہم قرآن کو فقط ایک خاص زمانے تک محدود سمجھتے ہیں، اور کیا ہم قرآن کے متعلق یہ نظریہ تو نہیں رکھتے عملی طور پر کہ قرآن آج ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج دیکھیں کہ ہماری ثقافت میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں کس قدر قرآن کو نافذ کیا گیا ہے۔ آج کس قدر ضرورت ہے ان گمراہیوں سے نکلنے کے لیے، ان بدکاریوں سے بچنے کے لیے کہ ہمارا معاشرہ قرآن کے نور سے منور ہو، ہمارا معاشرہ قرآن سے روشنی لیتے ہوئے اس ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نجات حاصل کرے۔
لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کو حفظ کرنے کا تو بڑا اہتمام کیا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت آوازوں میں قرآن پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن میں تدبر بھی کرتے ہیں؟ اور اگر ہم قرآن سے استدلال بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے بنائے ہوئے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو کھینچ تان کر اپنے من پسند نظریات کو ثابت کرنے کے لیے تفسیر میں رائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے ہم قرآن کے دامن کو پکڑیں، اہل بیت کے دامن کو پکڑیں، اور ان کا قریبی رشتہ پیغمبر گرامی اسلام نے یوں بتایا: انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دونوں چیزوں کو برابر بیان فرمایا ہے۔ گویا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ تم قرآن کو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور اہل بیت کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، تفحص کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے بنائے ہوئے نظریات کو فقط اس سے ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، نہ فقط یہ کہ ہم اپنے مردوں کو اور اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، نہ فقط یہ کہ ہم بیماروں کو شفا دینے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، بلکہ اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی عملی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور قرآن کے متعلق پیغمبر گرامی اسلام کی یہ شکایت قیامت تک آنے والے اس امتی کے لیے ہے جو قرآن کا دامن چھوڑ چکا ہے، جو قرآن سے دوری اختیار کر چکا ہے۔ اور انسان کی نابودی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ روز محشر اللہ کا محبوب انسان کے متعلق شکایت کرے کہ اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کے دامن کو نہیں پکڑا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں، ہر بات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اس کے متعلق ہم میں سے ہر ایک بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔